حضور مولا علی علیہ السلام کی بات چل رہی تھی تو غزوہ خندق کے حوالہ سے قرآن کریم میں جو ارشاد ہے اللہ تعالی کا، سورہ مبارکہ الاحزاب 25 نمبر آیت ہے اس کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ سورہ احزاب ہے، 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 25 میں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے مفسرین نے؟ قربان جاؤں میں آل بیت اطہار کی شان پہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں عرض کیے دیتا ہوں، اس کو ذرا میں پیچھے لے کے آتا ہوں اس آیہ کریمہ کے حکم کو۔ تو آپ غزوہ خندق کے نام سے تو سارے مومنین، مسلمین، مسلمات سب ہی آگاہ ہیں کہ غزوہ خندق جب ہوا تھا تو سارے اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ عمر بن عبد ود جب وارد ہوا خندق میں تو اس کو علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور الابصار میں بڑی تفصیل سے اس کو درج کیا کہ وہ جو تھا اکرمہ بن ابی جہل، وہ اور چند ایک اور لوگ، یہ اور عبد ود کا ایک بیٹا، یہ سارے ایک تنگ جگہ تھی جہاں سے وہاں ایک گروپ آیا ان کا آگے، تو حضور مولا علی علیہ السلام چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کو واپس بھگایا۔ تو یہ جاتے جاتے پھر واپس آیا، کیونکہ اس کو یہ بات بھی ناپسند تھی کہ کوئی کہے کہ عمر بن عبد ود پھر بھاگ آیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ بدر میں مولا علی سے بھاگا ہوا ہے، پہلے بھی ایک بار، یہ پہلے بھی ایک بار بھاگا ہوا ہے، تو یہ بگوڑا تھا۔ تو اب اس کو بہرحال پہلوان تو تھا، طاقتور بھی تھا یہ خبیث، تو اس کی طاقت اور اس کی جو پہلوانی تھی اور اس کے جنگجو ہونے کے جو چرچے تھے وہ تو پورے عرب میں تھے، اور کوئی اس کو یوں بیان کرتا تھا کہ عمر بن عبد ود اونٹ کو اٹھا کے یوں گما لیتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کسی گائے کو یا کسی بچڑے کو اٹھا کے یوں اٹھا لیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ اپنے گھوڑے کو اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹک دیتا تھا۔ اس قدر یہ خبیث اور اخبث جو تھا ناپاک، یہ اس قدر طاقتور تھا۔ تو یہ بہرحال واپس آیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو کہا فراجع عمر بن عبد ود، وہ واپس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حل من مبارز فاراد علی ان یبرز الیہ۔ اس نے جب مبارزت طلب کی، اس نے کہا کہ ہے کوئی اکیلا آئے اور میرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا یہاں پر، تو انہوں نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اس کا جواب دوں۔ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِعَلِيٍّ اللہ یبرز الیہ، فرمایا مولا علی علیہ السلام کی طرف نبی پاک نے پیغام بھیجا، فرمایا علی ذرا خاموش رہ، علی تو ذرا خاموش رہ، تو ذرا خاموش رہ، تاکہ رہتی دنیا تک وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو اچھی نیتوں والے لوگ تھے، ان کی تو بات ہی اور ہے، تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آج علی پاک سے بغض رکھنے والا، میرے مولا علی علیہ السلام کی شانوں سے جلنے والا، کیونکہ نبی کے ہر فعل میں حکمت تو ہوتی ہے، حکمت تو ہوتی ہے، تو اس میں بھی جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں ایک حکمت یہ بھی کہ کل کو کوئی کہے کہ وہ جی ہو سکتا ہے کہ باقی صحابہ جو تھے یا کوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں سے لوگ، وہ تو عمر بن عبد ود کو تو انہوں نے بھی مار دینا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے تھے کہ علی علی ہے، سرکار نے پیغام بھیجا، فرمایا علی تو ذرا خاموش رہ، تو خاموش رہ۔
تو مولا علی علیہ السلام خاموش رہے. اب وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آئے کوئی، اور پھر وہ بدتمیزی پہ اتر آیا. اب یہاں سے چونکہ جواب کوئی نہیں جا رہا تھا، کوئی بھی آگے قدم نہیں رکھ رہا تھا، کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا، تو کیا لکھا انہوں نے؟ یہ ہماری اہل سنت کی کتب ہے. علامہ شبلنجی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سنی علماء میں سے ہیں. انہوں نے نور الابصار میں یہ لکھا کہ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ خاموش رہیں. فجعل عمر ینادی حل من مبارز حل من مبارز وجعل یقول این حمیتکم این جنتکم. پھر وہ بدتمیزی پہ اترا. اس نے کہا مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ کہاں تمہاری غیرت؟ اے محمد یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اگر غیرت ہے تو آؤ. اور تم وہ جنت تزعمون ان من قتل دخلها، وہ جنت جس کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ قتل ہو کے اس میں چلا جاتے ہیں، آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں. بار بار وہ اونچی اونچی یہ دعوے کر رہا تھا کہ کہاں تمہاری وہ جنت جس میں تم جانا چاہتے ہو، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ قتل ہونے کے بعد جنت میں جاتے، تو آؤ پھر اگر جنت میں جانا ہے تو غیرت کہاں ہے تمہاری؟ آؤ اگر کوئی میرے مقابلے میں آ سکتا ہے. بڑے سخت الفاظ تھے. مولا علی تو خاموش تھے، لیکن جب اس نے یہ جسارت کی تو تب بھی کوئی جواب جب نہیں آ رہا تھا تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فجاء علی رضی اللہ تعالی عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انا له یا رسول اللہ. مولا علی سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی مسلمانوں کی غیرت کو للکارے، کہ کوئی مسلمانوں کی غیرت کو للکارے. میرے مولا سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی مسلمانوں کو کہے کہ ان کے پاس غیرت نہیں ہے. تو میرے مولا نے مسلمانوں کی غیرت کی لج رکھی اور قدم میدان میں رکھا. اور نبی پاک تو آج میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی غیرت اگر بچی ہوئی ہے تو میرے مولا علی کے نام کا صدقہ بچی ہوئی. تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ تمہاری غیرت حمیت کہاں ہے؟ تو نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے عرض کیا یا رسول اللہ انا له یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں اس کا کام تمام کرنے کے لیے، میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. تو احباب گرامی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے پھر کہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر. علی یہ امر بن عبد ود ہے. یہ بھی نبی پاک سرکار کے حکم میں حکمت تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی مولا علی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس سے لڑنے جا رہا ہوں. فرمایا علی یہ امر بن عبد ود ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا ان کا نا امر، یا رسول اللہ امر ہویا تو پھر کی امر ہے تو پھر کیا ہوا؟ امر ہے تو جیڑا بھی ہے میں حیدر کر رہا ہوں، جو بھی ہے علی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت دی اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ سجایا حضور مولا کائنات کے سر پہ. وَنَزَعَ إِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ، ان کا امامہ اتارا اور پھر اپنا امامہ حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ رکھا. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلحہ سے تیار کیا. فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور مولا علی علیہ السلام پھر نکلے تو کیا کہتے ہوئے یہ الفاظ سنیں. آپ نے فرمایا لا تعجلنا، کالا نہ پہ، جلد بازی نہ کر، کاری نہ کر. انا
آتاکا فقد آتاکا مجیب صوتک غیر عاجز، میں تیری بات کا جواب دینے کے لیے علی آ رہا، اور میں آ بھی رہے ہیں، علی آ رہے، اللہ کاری نہ کر، کاری نہ کر، تو جلد بازی سے کام نہ لے، میں آ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا آ رہا ہے علی، میں جواب دیتا ہوں تیری بات کا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہے کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے۔ اج تینوں لگ پتا جائے گا کہ غیرت والا باہر قدم رکھے تو کیدا ہوندا ہے۔ تو نے مسلمانوں کی غیرت کی بات، سارے مسلمانوں کی غیرت کی نمائندگی میرے علی نے کی، مولا علی نکلے۔ تو اس کے بعد احباب گرامی پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کا وہ شعر نکلا، ثم قال یا عمر انک كنت قد اخذت على نفسك عهدا الا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا اجبته والا واحده منهما قال اجل۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو قریش کے لوگ اگر تجھے کوئی مشورہ دیں، دو باتیں تمہیں بتائیں، دو راستے دکھائیں، ان میں سے ایک تو کچھ چن لیتا ہے، سنا تو سیاڑا بندہ ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو، بتاؤ کون سی دو باتیں۔ مولا فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ انی ادعوک الی اللہ تعالی ورسولہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ آجا میرے رسول کا غلام بن جا، آجا میرے رسول کا غلام، آجا میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا فَأَوَيْلَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَّا هَذِهِ فَلَا حَاجَةً لِّي فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات اس کو جو کی، آپ نے فرمایا پھر اترنا، پھر اتر کے مقابلہ کر، ان دونوں میں سے اگر کوئی بات جو ہے وہ تجھے پسند ہے وہ کر لے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یبن اخی فما احب ان اقتلک ولقد کان ابوک خلا لی، اے میرے دوست کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تجھے قتل کروں کیونکہ تو میرے دوست کا بیٹا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ اما انا واللہ فاحب ان اقتلک، مجھے اللہ کی قسم ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں، میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اس کو غصہ ہے، وغاضب من کلامہ وقتہم عن فرسہ الی الارض وضرب وجہہا ونزل علی رضی اللہ تعالی عنہ عن فرسہ وَأَقْبَلَ كُلٌّ مِّنْهُمْ عَلَى الْآخِرِ فَتَسَاوُلًا وَتَجَاوُلًا سَاعَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ عَلَى عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ رَمَى جَنبِهِ الْأَرْضِ۔ فرمایا پھر مولا کائنات بھی سواری سے اترے اور وہ بھی سواری سے اترا۔ صحابہ فرماتے پھر ہمیں سمجھ نہیں لگی کیا ہو رہا ہے، بس بڑی تیزی سے وہ جنگ ہوئی۔ بہرحال حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جب اس کو ٹھنڈا کر دیا تو مولا علی علیہ السلام اس کو قتل کر کے جب نکلے، نعرہ تکبیر بلند کیا، اس وقت پھر میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم خندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ علی کی خندق کے دن کی عمر بن عبد ود پر ایک ضرب میری امت کے قیامت تک آنے والے امتیوں کے اعمال سے افضل ہے۔ یہ روایت، یہ جو الفاظ ہیں، ایک روایت وہ آپ سنتے ہیں خیر من عبادت الثقلین، جن و انس نے جتنی بھی عبادت کی ہے سب کی عبادت سے زیادہ بڑے اجر والی عبادت علی کی ایک ضرب ہے۔ یہ کہا تھا میرے نبی پاک نے۔ اور احباب گرامی یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ینابی المبدع میں انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے، یہاں انہوں نے کہ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، تو پھر اللہ نے کہا، جب مولا علی نے اس کافر کو قتل کیا تو پھر کس نے کہا؟ فرمایا اللہ کافی ہے مومنین کے قتال کے لیے،
یعنی مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے، مومنین کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ فرماتے الفاظ آگے ہیں بھی علی علی کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ علی، حضرت عبداللہ بن مسعود ینادی المودہ میں علی کے ذریعے سے سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت کریمہ کی شرح کہ یہاں یہ الفاظ ہے وَكَفَى اللَّهُ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ علی وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوی ہے اور غالب ہے۔ اور یہ جو اللہ نے اپنے قوی اور غالب ہونے کا ذکر کیا ہے یہ علی پاک کے ذریعے سے فرمایا۔ سورہ مبارکہ الاحزاب میں یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو یہ جو فرمایا اللہ غالب ہے، تو اسی لیے مولا علی کو کہا جاتا ہے کہ غالب علی کل غالب، ہر غالب پہ بھی غالب، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں غالب ہوں علی کے ذریعے سے۔ یہ شان اللہ نے اپنے علی کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے احباب گرامی، تو یہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہیں کہ پھر کیوں نہ کہے ہم کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو احباب گرامی، حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے یہ معاملات ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کی عظمتوں کے جو ہے وہ حکم نازل فرما رہا ہے۔ تو اس آیا کریمہ میں جب ہم یہ جو 25 نمبر آیا کریمہ ہے سورہ مبارکہ الاحزاب کی، تو اس میں بھی میرے مولا علی علیہ السلام کی شان کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے بھئی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی طبیعت ہے نا، تو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چونکہ قرآن کریم سے محبت، مولا علی علیہ السلام سے محبت ہے، تو قرآن پھر عطیے کے طور پہ ہدیہ کرتا ہے، قرآن خیرات دیتا ہے مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو کہ اگر تو علی سے محبت کرتا تو یہ لے خیرات لے اور مجھ قرآن میں سے علی کا ذکر کر۔ تو یہ قرآن خیرات، قرآن بھی کریم ہے نا، اللہ بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے، اور یہ قرآن بھی کریم ہے، اور یہ جو گھرانہ ہے یہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے۔ اس لیے احباب گرامی میرے مولا علی علیہ السلام کی کیا بات ہے۔ آپ کو جب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شان مولا کائنات کو عطا فرمائی وہ ورا الورا ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی غلامی میں زندہ رکھے۔